تھا کہ ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی تھی دل میں حضور کے خلاف اور صادق الایمان مسلمانوں کے خلاف، کہ یہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہم ایمان لائے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایمان کے تقاضے یہ ہوں گے؟ ہم سمجھے تھے بس ایک عقیدہ ہے، بدل لیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ تقاضے تو بڑے بھاری ہیں، ان کو پورا کرنا تو آسان نہیں ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جان اور مال بچاؤ نہیں، خرچ کرو۔ آئینہ ٹوٹا ہوا کس کو پسند آتا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری ٹوٹی ہوئی لاش زیادہ پسند ہے بنسبت تمہارے زندہ وجود کے۔ حضرت حمزہ کی لاش جب آئی تھی حضور کی نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کٹے پھٹے جسم کی جو قدر ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آئینہ ساز اللہ ہے۔ تو ایک تو دشمنی ہو جاتی تھی رسول سے، اور اس میں ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے سے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے ٹو تھریٹن دی لائف لائن آف مکہ۔ مکے کی جو ساری معیشت تھی وہ تجارت پر تھی، اور اگر آپ تاریخی حیثیت سے جاننا چاہیں کہ یہ لنک بن گئے تھے ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ دیکھیے جب تک نہر سویز نہیں تھی تو مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ تو کوئی نہیں تھا۔ ابھی 1498 جب آئے گا کوئی 1000 برس کے بعد، تب وہ راستہ جو ہے ملے گا انسان کو کہ راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، افریقہ کی جنوب تک جا کے پھر جاؤ تو مشرق کا راستہ کھلا ہے۔ تو ہوتا کیا تھا، یورپ سے سامان تجارت آیا اور شام کے ساحل پر اتر گیا۔ ادھر ایسٹ انڈیز سے جاوا، سماٹرا، ہندوستان، چائنا، ادھر سے مال آیا سمندر کے راستے سے اور یمن کے ساحل پر اتر گیا۔ And between these 2 points, caravans of the Quraysh, they were going to and fro. جنوب میں گئے، سردیوں کے زمانے میں وہ جاتے تھے جنوب میں، گرمی کم ہوتی تھی یمن کی طرف، وہاں سے مال اٹھایا اور چلے اب شام تک پہنچ کر شام کے ساحل پر پہنچا دیا۔ وہاں سے شام کا ساحل یورپ کا آیا ہوا سامان اٹھایا اور وہ لا کے سیدھا جنوب میں، سیدھا راستہ تھا بالکل سیدھا، اسٹریٹ ٹو دی نارتھ، اور وہ جو ہے آ کر یمن پہ اتار دیا۔ یمن سے پھر مشرقی ممالک کے تاجر وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے کشتیوں کے ذریعے سے، شام سے یورپ کے تاجر وہ جو ہے وہ خریدیں گے اور لے جائیں گے۔ تو یہ کنیکشن بن گئے تھے بٹوین دی ٹریڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور ان کو یہ سہولت حاصل تھی، پروٹیکشن حاصل تھی کہ کوئی بھی قبیلہ عرب کا ان کے کیروانز کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، بیکاز دے ور دی کسٹوڈینز آف کعبہ، اور تمام قبیلوں کے بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے ایز اف دے ور ہاسٹیجز ود دیم۔ کوئی قبیلہ ان کے خلاف جارحیت کرے گا تو وہ اس کے بت کی گردن مروڑ کر باہر پھینکیں گے۔ اس وجہ سے انہیں اس پوری تجارت کے اندر، اور ان کی جو مالی حیثیت بہت بہتر تھی قریش کی بقیہ پورے عرب سے، اس کا سبب یہ تھا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ اسے تھریٹن کیا، وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ۔ دس کین بی کالڈ دی اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ یہ تھا پھر جس کے نتیجے میں، اچھا اس وقت تک قرآن مجید میں قتال کا حکم نہیں آیا تھا، یہ حضور کی اپنی تدبیر تھی، اپنا اجتہاد تھا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ابھی قرآن میں تو حکم آیا نہیں، یہ تو کچھ ایڈونچرس آدمی معلوم ہوتے ہیں، ایمبیشس آدمی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی دعوت سے، تبلیغ سے، نصیحت سے، ٹھنڈی ٹھنڈی باتوں سے اپنی بات پھیلاؤ، یہ کیا چھیڑنا قریش کو کہ پھر جنگوں کا آغاز ہو جائے۔
اندر تو تھی اپنی بزدلی، لیکن اس کے اوپر ردے چڑھ رہے تھے فلسفے کے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گڑ دے کر مارا جائے تو زہر ضرور دینا ہے. تو اس اعتبار سے وہ حضور سے بھی اپنے دل میں عداوت محسوس کرنے لگے. اور یہ جو مسلمان ہیں، یہ فینیٹکس، یہ پاگل، یہ جذباتی لوگ، یہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ سامنے کے خطرات نہ پیچھے کے حالات، نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کا کوئی خیال ہے، کچھ بھی نہیں. اور یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، فوراً لبیک کہتے ہیں. جب یہ لبیک کہتے ہیں تو ہم نمایاں ہو گئے نا. اگر سب بیٹھے رہتے تو ہم بھی انہی میں شامل رہتے. اس وجہ سے پھر وہ عداوت کا درجہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. یہ تھرڈ سٹیج ہے ٹیوبرکلوسس کی. نفاق جب اس درجے کو پہنچ جاتا تھا تو اب اس کے علاج کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ ہے غیر شعوری نفاق. وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، مصلح سمجھتے تھے، تو یہ پھیلا رہے محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. خامخواہ چیلنج کر رہے ہیں قریش کو. یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت فراہم ہوئی ہے، اس کے امیر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے، تم اس جماعتی زندگی میں رکھنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد مچا رہے ہو. وہ کہتے نہیں، ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں، مصلحین ہیں. یہ فساد تو تم مچا رہے ہو، جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاؤ. یہ تھے مدینے کے منافقین. اب چند باتیں میں اس نفاق کے ضمن میں اور عرض کر دوں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں، ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق. نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق. صاحب ایمان تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے، مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے، کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے. کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ، اتنا احساس کے اوپر ثقل. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی کہ ہم نے یوں کیا اڑا دیا، بس اتنا احساس. وہ ضمیر نام کی اندر شے وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، مکھی اڑا دی خلاص. تو ما امنہ الا منافق. نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف منافق. یہ غیر شعوری نفاق ہے نا. وہ نہیں جانتا کہ میں منافق ہوں، وہ تو کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے رکھتا ہوں، اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں، جبرن زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے. تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا منافق. تو ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہو جاؤں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى